پی کے جی کے جان سے اٹھتا ہے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے بنی ہے ساری کائنات پیار کے خمیر سے، نہ آئے تم کو یقین تو پوچھ لو زمین سے۔ جب میں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تم سے بات کرتا ہوں تو اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم خاموش ہوتے ہو، لیکن جب میں انتہا تک جاتا ہوں تو تم اس انتہا کی ابتدا بن جاتے ہو۔ کہ ہم جو رسوا کیوں ہوئے نہ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ ایک قدم تم میری طرف بڑھاؤ گے تو میں 70 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی محبت اس دنیا میں 70 مائیں کرتی ہوں گی۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آرٹ آف ہیلنگ۔ یہ والی جو سیریز ہم ایپیسوڈ آپ لوگوں کے سامنے جو لا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، یہ بیسکلی ایک کولیبریشن ہے آرٹ آف ہیلنگ اور گرینوچ یونیورسٹی، کیونکہ جس پرپس کے لیے ہم لوگوں نے گرینوچ یونیورسٹی کو اپروچ کیا تھا کہ وہ آرٹ آف ہیلنگ جو کہ ایک مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پلان ہے اور یہ کریٹو میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ آپ کی ہیلنگ کرتا ہے، تو اس سلسلے میں جو یہاں کے مینجمنٹ تھی اور یہاں کے جو ٹیچرس تھے انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے انسٹیٹیوٹ میں، اور یہ ساری کی ساری جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ گرینوچ یونیورسٹی کے جو ہے تعاون سے ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ بیسکلی ایک کولیبریشن پوائنٹ ہے۔ آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ میں آپ کو تعارف ان کا اس طرح کرا سکتا ہوں کہ یہ ہر پہر، ہر شام، ہر صبح، ہر لمحہ، ہر سانس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی آواز جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی ہم ان کو بول دیا کرتے ہیں کہ جی پلیز آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ ہم ان کی سچائی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن یہ آواز جو ہے یا یہ پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، جو کہ ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے، جو ہمارا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ تم اس وقت صحیح ہو یا تم اس وقت غلط ہو۔ تو آج ہم نے اپنے ضمیر کو انوائٹ کیا ہے، جو ہر شکل میں، ہر زاویے میں، ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے ہر پہلو میں، ہر سفر میں، ہر نشست پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں ویلکم تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے اندر ہی ہے، لیکن میں آج اپنے اندر کی آواز کو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اندر کی آواز سے جو ہے میں بات کروں۔ تو جی مسٹر ضمیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تم جیسا ہی ہوں۔ مجھ جیسا؟ میں کیا ہوں؟ جو تم ہو وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تم ہو۔ بٹ تم مجھے اس پوائنٹ پہ کیوں جھجھوڑتے ہو جب میں کچھ کرنے والا ہوتا ہوں؟ دیکھو میاں، بات یہ ہے کہ میں ہوں تم سے 3 انچ لمبا، تم پہ حاوی آنا چاہتا ہوں، اور یہ قدرت کی خوبصورتی ہے کہ اس نے مجھے تمہارے اندر سرایت کرنے کا موقع دیا۔ اصل میں یہ میری آواز نہیں، قدرت کی آواز ہوتی ہے۔ تم کہاں صحیح کرنے جا رہے ہو، کہاں غلط کرنے جا رہے ہو، کیونکہ پلٹ کے تم یہ اللہ کی طرف انگلی اٹھا کے یہ نہ کہہ دو کہ سب کچھ کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، تو پھر یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں یاد ضرور دلایا تھا، تمہیں ایک دفعہ وارن ضرور کیا تھا۔ باقی جو تم نے کرنا ہے وہ تم کر کے ہی اپنے دل کی تسکین پا ہی لیتے ہو۔ جب میں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تم سے بات کرتا ہوں تو اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم خاموش ہوتے ہو، لیکن جب میں انتہا تک جاتا ہوں تو تم اس انتہا کی ابتدا بن جاتے ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے بنی ہے ساری کائنات پیار کے خمیر سے، نہ آئے تم کو یقین تو پوچھ لو زمین سے۔
تو بات یہ ہے کہ جسے آج ہم ابلیس کہتے ہیں وہ کبھی عارف بھی تو تھا. آج جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ کبھی عالم بھی تو تھا. 3 میں اور 13 میں اگر چلیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ پروین شاکر کہہ گئی نا آپ کے ملک کی ایک خوبصورت شاعرہ، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں تو ایک. تو منزل کا تعین کبھی ہم نے کیا ہے؟ صرف ہم اسی ڈگر میں چل رہے ہیں کہ 5 دفعہ اپنے رب کو جا کے سجدہ کر رہے ہیں یا ٹکریں مار رہے ہیں. ٹکر تو پوری دنیا مار رہی ہے. خدا تو بہت بنائے بیٹھے ہیں ہم، وحدانیت کے اوپر کب جا رہے ہیں؟ جب تم میرے پاس آتے ہو تو من و ان سے آتے ہو، جب دنیا میں رہتے ہو تو اکیلے رہتے ہو، اور جب اکیلے میں آتے ہو تو اکیلے نہیں رہتے، کیونکہ تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں اور ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہوتا ہے. تو کیا تم میرے دوست ہو؟ میں تمہارا اپنا آپ ہوں، جو تم ہو وہ میں ہوں. دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست ہیرا ہوتا ہے. رشتے سونے کے مانند ہیں. ہیرے کو تو نظر لگ جاتی ہے، کیا تم مجھے نظر لگاؤ گے؟ یا تم مجھے اس سونے میں کندن بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم جتنی دفعہ مجھے آگ میں جھلساؤ گے میں ایک نئی شکل لے کر تمہارے سامنے آ جاؤں گا. اور اگر تم بات دوست کی کر رہے ہو تو دوست نظر سے ایک دفعہ ہی جائے گا. تم میرا بہت دفعہ امتحان لیتے ہو، میں نے تو کبھی شکایت نہیں کی. جب میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں تم کہتے ہو نہیں میں اس کو کر کر ہی دم لوں گا، تو آگ میں ہاتھ ڈال کر اپنی انگلیوں کو جھلسانا، وہ نار ہے، وہ گلزار تمہارے لیے تھوڑی بنے گی. اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، تو کرو محنت. اور غالب کہہ گیا ہے نا، بڑا خوبصورت شاعر تھا، شکایت اپنے آپ سے کرو میاں. جس قوم کے نوجوان کبوتر اڑائیں گے وہ ملک کہاں ہوگا، وہ قوم کہاں ہوگی. جاؤ تم بھی پب جی کھیلو، آج کے اسمارٹ گیجٹس کو یوز کرو، ٹائم اپنا ضائع کرو. راگ دھرپد میں اگر اللہ صدا دے کر بلائے اور اگر وہ راگ الاپنے والا اس کے گلے میں وہ خرج ہی نہیں ہے تو جاؤ کہیں سے ان کو بلاؤ، بڑا اندھیرا ہے. چراغ طور جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے. ساغر یاد آ گیا غالب کے ساتھ ساتھ. چلو تم اپنی بات کر لو آگے. غالب، میں نے بڑی کوشش کی اس غالب شاعر کو سمجھنے کی، لیکن شاید جب یہ مجھے جھنجھوڑتا تھا تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا. یہ مصائب، یہ تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ تو بادخواہ ہوتا. بات یہ ہے کہ غالب کو دین کے ٹھیکیداروں نے کافر قرار دے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک شرابی تھا. اس لیے تم کون ہوتے ہو اس کو شرابی قرار دینے والے؟ بات تقوی کی کرتے ہو اور دنیا کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کا ٹھیکہ تم لوگوں نے لے رکھا ہے. جس سے جو بات کرتے ہو اس نے تمہارے من کی بات نہیں کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تم یہ نہیں سمجھ رہے وہ اور کہاں پہ کیا بات کر رہا ہے. یہ مصائب، یہ تصوف، یہ تیرا بیان غالب.
یہ مصائب، یہ تصوف، نظام الدین اولیاء تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اسی جگہ پر، اسی ڈگر پر جب وہ تصوف کی بات کرتا ہے تو تم یہ کہہ کر اس کو دور کر دیتے ہو اپنے آپ سے کہ تم تو شرابی ہو، تم تو دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہو۔ ہم نے تو یہ سنا کہ دعا تو عین عبادت ہے۔ تم کہاں ہو بھائی؟ ذرا ملو تو ذرا آ کے مجھ سے، ذرا بڑا پریشان ہوں میں۔ کتنی دیر میں آؤ گے؟ اچھا صحیح ہے، آ جاؤ۔ ہاں تو دعا کی بات کر رہے تھے، دیکھا تم نے مجھ سے بات کرتے کرتے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی کرا دیا۔ کیوں سنوں میں تمہیں؟ مجھے ہی تو سنو گے، اور کس کو سنو گے؟ دیکھو بات مجھ سے کر رہے ہو اور مجھے تنہا چھوڑ کر پھر دنیا میں جا رہے ہو۔ کیوں سنوں؟ تم مجھے ایسے حقائق بتاتے ہو جو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں رہائی چاہتا ہوں، میں اپنے لیے سکون چاہتا ہوں، لیکن تم اس پہلو پہ آتے ہو اور مجھے آ کے جھنجھوڑتے ہو جو شاید میں سننا نہیں چاہتا۔ دیکھو میاں، بے سکونی تو تم نے خود حاصل کی ہے۔ سکون سے تھے، جاتے تھے آرام سے، صبح اٹھتے تھے، دفتر جاتے تھے، کام کرتے تھے، مجھ سے بھی ملتے تھے، گھر والوں سے بھی ملتے تھے، دنیا سے بھی ملتے تھے، لیکن اپنی ذات سے کب ملتے تھے؟ میری ذات کو صرف آئینے میں دیکھ کر، صرف مجھے ویو کر کر، مسکان دکھا کر چلے جاتے تھے، اور جب عمل کوئی غلط کرنے جا رہے ہو تو قدرت نے تو مجھے اسی لیے تمہارے اندر صلاحیت کیا ہے کہ میں تمہیں ایک دفعہ وارن ضرور کر دوں، ایک دفعہ تمہیں تنبیہ ضرور دے دوں۔ جو بات میں نے تم سے پہلے کی کہ بعد میں تم مجھ سے شکایت نہیں کرو گے کہ روزے محشر کھڑے ہو کے کہو کہ یا اللہ مجھے یہ چیز نہیں بتائی تھی۔ نہیں بتائی تھی، بالکل۔ تو تم خود تنگ ہو نا، تم مجھے بتاؤ، کبھی تم نے مجھ سے مشورہ کیا؟ یا کبھی تم نے آ کر اپنا صرف ایک لیا ہوا ڈیسیجن میرے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی؟ صبح نکلے تمہاری ماں نے تمہیں کسی بات کے اوپر، تمہیں کوئی بات ریئلائز کروائی، تمہیں کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی، تم نے کمرے میں اپنے آپ کو آ کر بند کر کے، تم نے کمرے میں اپنے آپ کو آ کر بند کر کے اپنی ماں کے لیے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا۔ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے شکم میں پالا، اس دنیا میں آنے کے کئی مہینوں تک تم اس کی دھڑکنوں کو ڈھونڈتے رہے، اس نے تمہیں اپنا خون پلا کر، جسے تم دودھ کہتے ہو، آج اس کے سامنے تمہاری یہ مجال ہے کہ تم کھڑے ہو کر کہتے ہو کہ آپ مجھے سمجھائیں گی۔ یہی جملہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے رہ کر کہتے ہو کہ تم مجھے سمجھاؤ گے، تو مجھے تو تمہیں یاد کروانا ہے کہ ایک قدم تم میری طرف بڑھاؤ گے تو میں 70 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی محبت اس دنیا میں 70 مائیں کرتی ہوں گی۔ نہ تم ماں کو دیکھتے ہو، نہ تم ماں کی ممتا کو ریئلائز کرتے ہو، اور اگر کبھی کر بھی لیتے ہو تو باپ کی بپتا کدھر جاتی ہے؟ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ اس جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ کبھی باپ کی بپتا کی طرف گئے ہو؟ اور اگر کبھی میں یہ تمہیں بتاتا ہوں کہ آج تم نے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، آج تم نے اپنے باپ کے ساتھ غلط الفاظوں کا استعمال کیا، تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں غلط ہوں؟ تم کیا صحیح ہو؟ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم صحیح کیسے ہو؟ کیا ان کو پتا تھا کہ آج میں کس تکلیف سے گزرا ہوں؟ تو تم نے اپنے باپ سے دوستی کیوں نہیں کی؟ کیا یہ وہی باپ ہے تمہارا جو تمہیں کندھوں پہ بٹھا کر لے کر جاتا تھا؟ دیکھو، کیونکہ آج کے ڈیجیٹل لوگ ہو نا، میمز دیکھتے رہتے ہو، تمہارے موبائل پہ میں نے ایک چیز پڑھی، تم ہی پڑھ رہے تھے وہ، کہ بچپن میں جب باپ اپنے بیٹے کو نہلاتا ہے تو دونوں مل کر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جب بیٹا اپنے باپ کو نہلاتا ہے
تو دونوں مل کر روتے ہیں. یہ تمہاری نظر سے نہیں گزرا تھا؟ تمہاری نظروں سے تو میں نے پڑھا ہے یہ. اور پھر تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا. تمہارا ساتھ تمہارے رب کے علاوہ میں ہی تو دے رہا ہوں. تم مجھے اٹھا کر کہیں پہ بھی لے جاتے ہو، میں پہنچ جاتا ہوں. کبھی شکایت کی تم سے؟ کبھی میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی؟ کبھی تمہارے پاؤں میں درد، کبھی تمہیں کوئی اور بہانہ سجوایا؟ یار میں تمہاری باتوں سے نا تنگ آ گیا ہوں. میں ذرا جا رہا ہوں، سگریٹ پی کے آ رہا ہوں. یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ بیٹھ جاؤ. یہ دھواں کسی کے جی کے جان سے اٹھتا ہے. یوں اٹھے اس گلی سے جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. اٹھ تو رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں سے اٹھ جاؤ. کبھی اسی چاہت سے اپنے رب کی طرف بڑھے ہو؟ کبھی یہ کیا ہے کہ میں کام کرتے کرتے چھوڑ کر 4 فرض نبھاؤں؟ سنت تو بات کی بات ہے، پہلے فرض کی تو بات کر لو. دم بھرتے رہتے ہو ناموس کا، رسالت کا، محبت کا، لیکن محبت کا عنصر تو شاید نہیں رکھتے. اپنے سے غریب آدمی سے تو بات ہی نہیں کرتے، اور جو مسلمان نہیں ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا؟ ریفرنسز میں تو بڑے دیتے ہو، اللہ کا ریفرنس، رسول کا ریفرنس، ولایت کا ریفرنس. اصل میں ہم اور تم ایک ہی ہیں. مان نہیں رہے، جاتے اسی طرف ہو. عزازیل کو ابلیس بنایا اور یہ چھوٹ دی کہ جا تو اپنا کام کر، میرا بندہ اپنا کرے گا. کب بن رہے ہو اللہ کا بندہ؟ دنیا میں دوستیاں ڈھونڈتے رہتے ہو، کبھی اللہ سے دوستی کرنے کا سوچا ہے؟ اللہ سے دوستی کرو گے ولایت کے منصب پہ آ جاؤ گے. دنیا والوں سے دوستی کرو گے شاید ایک کونا پالو گے. مرضی ہے تمہاری، جاؤ جہاں جانا ہے. جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو تم حقائق تو مجھے بتاتے ہو، تم مجھے جھنجھوڑتے بھی ہو. جب تم مجھے بتاتے ہو تو میں تمہیں سنتا تو ہوں. سنتے تو ہو، سمجھتے نہیں ہو. کبھی سمجھ بھی لیا کرو. دیکھو ابھی تم نے غالب کو بڑا اچھا، تم نے اس کو پسند تو تم کرتے ہو غالب کو، کیونکہ پتہ ہے مجھے. غالب تو جب اس کا وہ ٹائم آیا تھا کرکی کا، جب اس کے لیے ڈگری ہو گئی تھی کورٹ سے، اس کو سمن جاری ہوا، تو اس نے کیا مصرع کہا تھا؟ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، کیوں ہوئے نہ غر کے دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. بچپن سے لے کر آج تک بس میں، گاڑیوں پہ، پولس پہ ایک لائن تو دیکھتے ہیں، نماز قائم کرو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. تو سنتی تو سب کی ہو، کرتے پھر بھی اپنی ہو. دیکھو اشفاق احمد تمہیں یاد ہے، پچھلے دنوں تم پڑھ رہے تھے اس کو، اور وہ بابا صاحبہ میں موچی والا قصہ جو تمہاری نظروں سے گزر رہا تھا. مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ایک موچی سے پوچھا، کیونکہ کوئی جواب اچھا نہیں دے پا رہا تھا جو دل کو لبھاتا. اور اس موچی نے کیا جواب دیا تھا؟ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے. ایک حروف نے، ایک حرف نے پورا زاویہ تبدیل کر دیا. تو کوشش تو کرتا ہوں نا ماننے کی. ہاں دیکھو، انکار تو نہیں کرتا. جب تم کوشش کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہوں.
اور جب میں تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہوں تو لا محالہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب کھڑا رہتا ہے. تو کوشش کرتے رہنا پڑے گا, ہارنا نہیں ہے. نون میم راشد یاد ہے نا تمہیں؟ آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں. ایک تو تمہیں ساری چیزیں یاد بڑی جاتی ہیں یار. جوس مجھے پلیز. پی سلمان لو پی لو, جوس بھی پی لو. سلمان یہ تمہارا جو ہے نا, کبھی تم نے اس کی بات سنی سلمان کی؟ ہر وقت بولتے ہی رہتا ہے. ہاں, کبھی تم نے اس کو احساس کیا کبھی اس کا؟ ابھی تم نے اس کو کس طریقے سے بلا کر تم نے اس سے جوس پیا ہے؟ لتھاڑتے تو ایسے ہو جیسے تم نے غلام بنایا ہوا ہے. غلامی تو کئی 100 برس پہلے ختم کر دی ہمارے صلاۃ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لیکن بحیثیت انسان بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا, آدمی کا میسر نہیں انسان ہونا. انسان کب بن رہے ہو تم؟ انسان ہی تو ہوں, اور کیا بنوں گا. آدمی ہو تم نے احساس کیا ابھی اپنے نوکر کا؟ بلاتے ایسے ہو, 4 ٹکڑے دیتے ہو وہ بھی اس کو رلا کے. وہ اپنی تنخواہ مانگنے کے لیے تمہارے پیچھے لگتا ہے. جب جیب نہیں خالی ہوتی ہے تو تم اس کو بہلا پھسلا دیتے ہو, اور جب جیب بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس کو لتھاڑ کے اپنے آپ سے دور کرتے ہو کیا کروں, اور کہتے تم انسان ہو. کام تو کرانا ہوتا ہے نا ہمیں. کام کروانا سیکھو. کام لینا بھی ایک آرٹ ہے, اور تم ایک آرٹسٹ ہو, رنگوں سے کھیلتے ہو. رنگ تو تم بھی ہو, رنگ تو ہم بھی ہیں. لیکن بات یہ امیر خسرو کی, وہ تم منقبت بڑے شوق سے سنتے ہو. آج رنگ ہے ریما, رنگ ہے رے, آج رنگ ہے. پورا یار ایک امنگ آ جاتی ہے. ہاں, امنگ تمہاری کک کی شکل میں جو آتی ہے, وہ جیسی سحر ختم ہوتا ہے, یہ وہی نشہ ہے جو چند گھنٹوں کے بعد انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے. کہ اب تم جو ہواؤں میں گھوم رہے تھے, اصل میں تم ہواؤں میں نہیں تھے, تم الوجن میں تھے. میں تمہیں صرف اس الوجن سے نکالتا ہوں. میں صرف تمہیں اس سحر, جس جادو میں تم نے جس جادو کو طاری کر رکھا ہے, میں اس سے تمہیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. سلمان بھائی ہیڈ فونز لا دو. میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ غزل سنوں, مجھے بڑا دل چاہ رہا ہے. ہاں, دیکھو یہ انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا. اور وہ بیچارہ تمہاری ایک آواز پہ کھڑا رہتا ہے. شکریہ یار. اور آج کے بعد اس کو وقت پہ تنخواہ بھی دیا کرو, کیونکہ حدیث یہ تو یاد ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری مل جائے, لیکن دیتے نہیں ہو. جو میرے پیسے روک کے رکھتے ہیں ان کا کیا بولوں. ہاں, کبھی تم اپنے والوں کو دینا شروع کرو, دیکھو پھر کیسے رکتے ہیں تمہارے پیسے. تم اللہ پہ یقین تو کر رہے ہو, لیکن یقین سے کام نہیں چلے گا. تمہیں یقین کامل کرنا ہوگا, کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. ابراہیم کو کہاں تک چیک کیا تھا اس نے؟ خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. گلزار بنا دی آگ, اور اس وقت وہ ایک پرندہ چھوٹا سا اپنی چونچ میں پانی بھر کر بڑھ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے اپنے برادری والوں کو کہ میں یہ آگ بجھا نہیں سکتا, لیکن آگ بجھانے والوں میں میرا نام ضرور ہوگا. کیا تم ایسا عمل کر رہے ہو؟ کوشش تو کرتا ہوں. کرو, کامیاب رہو گے, کیونکہ تم کامیابی کی دعائیں کم مانگتے ہو, تم پیسے کی دعائیں زیادہ مانگتے ہو. انسان کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کی طرف چلتے ہیں نا. اے اہل زماں قدر کرو, نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم, تو ہم کم ہیں. حسن تو اس کو یاد رکھنا پڑے گا. اور جس دن حسن سے حسنین بن گئے, اور جس دن
اور جس دن حسنین بننے کی کوشش کی تم نے حسن، تو تم کیا بن جاؤ گے؟ باتیں بہت ہیں جو ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں، عمل کیا ہے؟ عمل پہ جاؤ، عمل۔ اب بس نام مت رکھ لینا کسی کا عمل۔